اشعار کے یہ الفاظ ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس پہ میں چاہوں گا کہ راجہ صاحب آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اس کے۔ ماشاءاللہ، بہت مہربانی آپ کی ظفر بھٹی صاحب۔ آپ سیاسی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی، اور یونین کے اعتبار سے بھی، اور اخلاقی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ جو آپ کی خدمات ہیں وہ گراں قدر ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ یہ جسارت دی کہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا علامہ اقبال کے جو شعر ہیں اس کے بارے میں جو شعر آپ نے پڑھا ہے اس کی تشریح آپ سے کر سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ ایکچوئل علامہ اقبال کا جو مقصد تھا یا آربٹ تھا وہ کیا تھا۔ تو علامہ کے جتنے بھی اشعار ہیں نا، یہ شعر نہیں بلکہ جتنے بھی اشعار ہیں علامہ اقبال کے جتنی شاعری ہے وہ ڈیپلی کنسرن ود دا ہولی بک قرآن، وہ قرآن پاک کے ساتھ بالکل ٹچ ہوتے ہیں، اور پھر جا کر جو ہے نا اس کی افیکشن بھی ہوتی ہے، اور اس کی افیکشن خالی پاکستان میں نہیں بلکہ یہ ہمارا ایک واحد پوئٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے کہ ان کو مغرب میں بھی مانا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ یہ جو شعر بولا ہے ظفر بھٹی صاحب نے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس کو ڈیٹیل وائز اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ بھی اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ واقعی جتنی بھی شاعری ہے وہ ڈیپلی کنسرن ود دا ہولی بک قرآن۔ اب سیلف ریکگنائزیشن جو ہے، اپنے آپ کو سمجھنا، ایکچوئل جب اللہ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اس بات کی غمازی کرتی ہے یہ آیات کہ رب فرماتا ہے کہ میں نے ہے انسان تمہیں خلاص خلق سے جو ہے نا پیدا کیا، اس کو نچوڑ کر پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اوپر کمانڈ انسان ڈال سکتا ہے۔ خدا کی ذات نے اتنا بہتر طریقے سے انسان کو دماغ، اذہان اور مختلف قوتیں بخشی ہیں۔ اب بات خودی کو کر بلند اتنا کی یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی جو دنیا میں آمد ہے اس کو پہچانتا ہے کہ میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، تو جب انسان اس چیز کو پہچانتا ہے تو اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا زکوٰۃ، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں نا وہ عبادت کہلاتے ہیں، چونکہ وہ اپنی جو تخلیق ہے اس کے اوپر غور کرتا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو انسان دنیا میں واحد ایک ایسی چیز ہے کہ سروسز کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو چاند بھی انسان کی سروس کر رہا ہے، سورج بھی انسان کی سروس کر رہا ہے، زمین بھی انسان کی سروس کر رہی ہے، نباتات بھی انسان کی سروس کر رہے ہیں، واٹر بھی انسان کی سروس کر رہا ہے، ایون جتنے جانور ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، وہ بھی انسان کی سروس ہے۔ یعنی جتنا دنیا کا نظام ہے نا وہ نظام انسان کی افادیت کے لیے بنایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے تو وہ تمام وہ احکام جو اسلام کے طرز کے مطابق ہیں، عین اصولوں کے مطابق ہیں، اپنی لائف اس طرح سے وہ گزارنا چاہتا ہے، اس طرح سے وہ دنیا کو بھی لے لیتا ہے اور آخرت کا جو آربٹ ہے، آخرت کا مقصد ہے اس کو بھی انسان حاصل کر لیتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ تمام اعمال جن کا تعلق دنیا سے بنتا ہے وہ ایکچوئل ہماری عبادات میں شامل ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے فارغ ہوتے ہیں ہم تو آگے کی منازل ہماری آسان ہوتی ہیں، چونکہ ہماری موت جو ہے وہ اسٹرکچر باڈی کو موت ہے، سول ول نیور ڈائی، روح نہیں مرتا۔ آپ دنیا میں آنے سے پہلے بھی موجود تھے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی آپ کی روح موجود ہوگی۔ تو یہاں مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ انسان صرف اگر یہ سمجھ لے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھانا پینا، عیاشی کرنا یا غلط کام نہیں ہے، بلکہ ایک آربٹ ہے، ایک مقصد ہے جس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنا کر بھیجا۔ اس کی پیدائش جنات کی جو ہے نا پیدائش سے بہت بعد ہوئی، لیکن جو ہے نا تمام چیزوں کو سبتاز کر کے تمام چیزوں کو نیچے رکھے، ایون کہ انسان جو ہے وہ ایک یو کین سے کہ جو فرشتوں سے بہتر جو ہے نا وہ بن سکتا ہے اگر انسان اپنے آپ کو سمجھ لے تو۔ اسی لیے شاعر بولتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، بغیر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جب آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا آپ اس کی سکت کریں، آپ اس کی کوشش کریں، آپ اس کی ٹرائی کریں تو نو تھنگ از امپاسبل فار یو۔ انسان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آربٹ کو سمجھو، اپنی آمد کو سمجھو، اپنی تخلیق کو سمجھو،
تو تمام معاملات آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالی حل ہوتے نظر آئیں گے آپ کو. جی بالکل، آج کے دن اتنا ہی. ضرور آپ اس چیز کو آپ سنیں گے. ٹی وی جو میرے مان ٹی وی کے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، یہ اس کو سنیں گے اور اس پہ اپنے کمنٹس دیں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے. مظفر بھٹی، مان ٹی وی، ٹینج باٹا، راولپنڈی، کینٹ.